موضوع ہے چونکہ صرف طلاب کے لیے نہیں ہے، ان حوزوی طلاب کے لیے ایک سوشل میڈیا کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے افراد سوشل میڈیا پہ ان کو سنتے بھی ہیں، ان کے افکار مطرح ہیں، تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اسی جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گفتگو کریں گے۔ ایک ان کی کلپ بہت مشہور ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نظریات صحیح بیان کرتے ہیں یہ مخالفین کے دلائل پیش کرتے ہیں یا ان کا اپنا مبنی یہی ہوتا ہے؟ جی بالکل، میں نے وہ جو پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ امامت کے باب میں جو سید کمال حفظہ اللہ نے مطالب بیان کیے ہیں ان کی طرف جو نسبت دی جاتی ہے وہ نسبت غلط بنتی ہے۔ وہ کلپس کی صورت میں لوگوں تک مطالب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پھر سید کمال کی طرف جو ہے وہ نسبت دے رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی یہاں پر انہوں نے امامت کے نظریے کا جو ہے وہ رد کر دیا، یہاں پر انہوں نے امامت کے فلانے نظریے کو جو ہے وہ دلیل کو باطل کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، سینیریو پیچھے کچھ اور ہوتا ہے لیکن پیش کسی طریقے سے اور کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا ایک کلپ ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں جو مدارس کی زندگی سے آشنا ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ جو اعلیٰ تعلیم ہے ہماری، جس کو ہم درس خارج سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے اندر آزاد بحث ہوتی ہے۔ جیسے مثلا پی ایچ ڈی لیول کے اوپر اگر ایک انسان کلاس میں بیٹھ کر لیکچر لے رہا ہے تو لیکچرار جو پی ایچ ڈی لیول پہ دے رہا ہوتا ہے لیکچر، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھا رہا ہوتا، ایک نظریے کے اوپر بڑے وسیع پیمانے پر اس پہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے مباحث کو ہم حوزوی اپنے مدرسے کی زبان میں درس خارج کہتے ہیں۔ تو درس خارج میں کیا ہوتا ہے؟ بحث آزاد ہوتی ہے، اس میں ایک کے نظریے کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو رد کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر اپنی دلیل بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے نظریے کو دفاع کیا جاتا ہے۔ تو درس خارج میں سید کمال الحیدری حفظہ اللہ جو ہیں وہ بحث کر رہے ہیں کہ روایت کو قبول کرنے کے دو منہج ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک روایت کو قبول کرنے کا طریقہ سندی ہے کہ آپ سند کو چیک کریں، اگر تو سند معتبر ہے، متصل ہے، تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اگر یہ سند خلل رکھتی ہے، اس کے اندر عیب ہے، راوی ضعیف ہے، متصل نہیں ہے، جو بھی سندی اعتبار سے بحث موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ اس روایت کو چھوڑ دیں گے، نہ ہم اس سے فتویٰ استنباط کریں گے، نہ ہم اس سے عقیدہ لیں گے۔ دوسرا منہج کیا ہے؟ دوسرا منہج یہ ہے کہ ہم سند کو ایک قرینے کے طور پر مانتے ہیں، ایک معیار کے طور پہ نہیں مانتے۔ صحیح، درست ہے؟ یعنی معیار کے طور پہ ماننا کیا مطلب؟ یعنی اگر سند صحیح ہے تو مانیں گے، سند صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سند محوری، معیار بنا دیا آپ نے۔ لیکن مقابل میں جو نظریہ ہے وہ جمع القرائن کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ مختلف قرینوں کو جمع کرتے ہیں کہ یہ روایت صادر ہوئی ہے معصوم سے یا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اگر مفہوم درست ہو، اگرچہ سند مختلف قرائن ہے، ہاں مختلف قرائن ہے، اس میں سے ایک قرینہ سند ہے۔ صحیح، اگر فرض کر لیں سند ضعیف نکلتی ہے لیکن دوسرے قرائن اتنے قوی ہیں کہ جو یہ کشف کر رہے ہیں، اس بات سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، تو ہم سند کی وجہ سے اس روایت کو چھوڑیں گے نہیں۔ صحیح، ہم کہیں گے نہیں یہ روایت، جیسے مثلا نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے۔ نہج البلاغہ کے اگر خطبات کو آپ دیکھیں تو بعض خطبات اگر آپ دیکھتے ہیں تو ممکن ہے اس کی سند، جس طریقے سے سند محوری کے اندر معیار بنایا جاتا ہے کہ وہ روایت متصل ہونی چاہیے، راوی تمام کے تمام ثقہ ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ممکن ہے آپ کو نہ ملے، لیکن ہم نہج البلاغہ کو نسبت دیتے ہیں امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اور قطعی طور پر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں بلکہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو سید کمال یہ بحث کر رہے تھے، میں اس درس میں موجود تھا جب یہ جو کلپ جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے انکار کے حوالے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا، تو اس میں یہ سینیریو تھا۔ اب اس کے اندر وہ منہج سندی کو اب رد کرنا شروع کیا کہ اگر آپ سندی منہج کو مانتے ہیں تو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ سندی منہج کو اگر مان دیں گے تو آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کو روایت کے ذریعے ثابت نہیں کر سکیں گے، چونکہ روایات کی سند میں خلل موجود ہیں بعض کے اندر، تو آپ اس کے ذریعے ثابت نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے یہ بحث جو کی بڑا طول و تفصیل کے ساتھ کی اس میں، اور بعد میں وہ کلپ کٹ گیا، اور کلپ کٹا اور کلپ کاٹ کے یہ تاثر دیا گیا کہ سید کمال جو ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے منکر ہیں۔
اور وہ مسائل بن گئے. جو سید کمال کے مخالف تھے وہ ان کی مخالفت میں استعمال کرنے لگ گئے، اور جو روشن فکر تھے یا جو مثلاً مکتب تشیع کے مخالفین تھے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا پائے گا عالم جو ہے وہ انکار کر رہا ہے. لیکن پھر جب سید کمال الحیدری حفظہ اللہ کو جب یہ بتایا گیا جا کے کہ آپ کے ساتھ تو یہ ایک کلپ بن کے ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر دوبارہ ایک درس تفصیل سے ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ میرا حقیقی نظریہ کیا ہے اور میں نے کس سینیریو میں بیان کیا تھا. پھر اپنے دلائل بیان کیے انہوں نے امام زمانہ کی ولادت کو اس یعنی بات وہ کیا. امام زمانہ کے وجود کے قائل قائل ہے.